الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے بیت المعمور میں جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت اور طواف کے لیے ایک مسجد ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر عالم وجود میں آئی۔ ہم اسی کو تعمیر اول کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بیت المعمور والی عمارت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال قبل جہاں آج خانہ کعبہ کی عمارت ہے، ایک جنتی عمارت خیمے کی شکل میں تھی جس کا فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ تیسری روایت ہے کہ یہ عمارت فرشتوں ہی کی تعمیر شدہ تھی۔ اگر بیت المعمور والی تعمیر کو فرشتوں کی تعمیر مان لیا جائے تو امر کن والی تعمیر کی نفی ہوتی ہے۔ جب بیت المعمور میں امر کن والی تعمیر موجود تھی تو فرشتوں کی اسی جگہ تعمیر کا کیا سوال ہے؟ اس طرح فرشتوں کی تعمیر زمین پر ہی ثابت ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ اس تعمیر کو خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر کا درجہ حاصل ہے، جبکہ زمین پر یہ پہلی تعمیر ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ کا پہلا گھر بنانے کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی جنتی نشان کے طور پر خدا تعالیٰ نے حجر اسود عطا فرمایا جو انہوں نے تعمیر کے وقت نصب کر دیا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بحکم خدا اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بنیاد بیت المعمور والے خانہ کعبہ کے عین نیچے سیدھ میں رکھی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحشر سے حجر اسود لائے اور اس میں نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج اور طواف کے طریقے سکھائے۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں پھرتی پھراتی وہاں پہنچ گئیں اور حج میں شریک ہوئیں۔ جس پہاڑی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اس پہاڑی کا نام جبل عرفات ہے۔ یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور ایک نے دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے اس پہاڑی کا نام عرفات مشہور ہوا۔ اسی پہاڑی پر ان دونوں حضرات کی دعا قبول ہوئی اور معافی ملی تھی۔ یہ دعا قرآن حکیم سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ دوسری حدیث جس کے راوی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر مشرکین اس کو نہ چھوتے تو جو بھی بیمار خواہ کیسی ہی بیماری ہوتی، جب اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اگر گناہوں کی نحوست جو فاجروں کے چھونے سے اس سے وابستہ ہو گئی نہ ہوتی تو جو اندھا، کوڑھی یا کسی اور مرض کا بیمار اس کو چھوتا تو وہ تندرست ہو جاتا۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حجر اسود جو ایک سیاہ پتھر ہے اور جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے، جنت سے آمدہ ہے، خواہ حضرت آدم علیہ السلام لائے ہوں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے ہوں۔ اس کا بوسہ دینا مستحب ہے۔ خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کا استلام یعنی بوسہ دینا بھی مستحب ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام خطاؤں کو ساقط کرتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام اس طرح ہونا چاہیے کہ جس میں دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ یہ فعل مستحب ہے اور مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ کعبہ شریف کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد
کہ یہ چند پتھروں کا مکان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا کہ زندگی میں اس کی طرف نماز پڑھیں اور مرنے کے بعد اس کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے۔ نیز حجر اسود کے متعلق کہ یہ ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا تو نہ بوسہ دیتا اور نہ ہاتھ لگاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لوگوں کے عقائد کا بہت فکر و اہتمام رہتا تھا، مبادا عقیدہ میں کوئی لغزش ہو جائے اور ان پتھروں کو بھی بتوں کے پتھروں کے مشابہ سمجھ کر بت پرستی کا شائبہ عود آئے۔ ان کے ارشادات سے یہ ثابت ہے کہ کعبہ کا طواف تعمیل حکم خداوندی ہے اور حجر اسود کا استلام سنت محمدیہ کی پیروی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ بیت رضوان والے درخت کے پاس برکت کے طور پر جاتے ہیں تو اس کو کٹوا دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر فرمایا: کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ زیتا، کوہ جودی اور کوہ ہرا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا، اس کے اوپر آسمان سے بیت المعمور نازل ہو کر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر تیسری تعمیر کا درجہ رکھتی ہے۔ چوتھی تعمیر حضرت شیث علیہ السلام کی بتائی جاتی ہے، یہ بھی نبی ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو تعمیر قائم نہ رہ سکی اور صرف ایک ٹیلہ سا رہ گیا۔